اگر ایس ایچ او یا کوئی پولیس آفیسر اس ٹائپ کے بےہودہ ریڈ کرے جس کو وہ ثابت ہی نہ کر سکے کورٹ میں ایک لمحہ کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، تو جو 24 گھنٹے انہوں نے اذیت میں گزارے یا جتنے گھنٹے وہ اولاد میں بند رہے، تو اس کا حساب اس ایس ایچ او سے یا اس پولیس آفیسر سے لینا چاہیے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ایسا قانون ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک ایس ایس پی ہوتے تھے جی، بعد میں وہ آئی جی بلوچستان بھی رہے، احسن محبوب صاحب جی، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے میٹنگ میں کہ مجھے پتہ ہے کہ پولیس والے کیا کرتے ہیں، یعنی پولیس والا پرچہ دینے کے پیسے، پرچہ نہ دینے کے پیسے، حوالات میں بند کرنے کے پیسے، حوالات میں نہ بند کرنے کے پیسے، جوتے مارنے کے پیسے، جوتے نہ مارنے کے پیسے، پولی ایف آئی آر دینے کے پیسے، سخت ایف آئی آر دینے کے پیسے، اسی طرح پولا چلان کرنے کے پیسے، پولا سخت چلان کرنے کے پیسے۔ اب یہ پولا اور سخت چلان بھی ہے، وہ کہتے ہیں اکثر جی اسی جی بس ہمیں پولی جی ضمنی لکھ دیں گے، تو یہ سارا کچھ اسی محکمے میں ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جی، تھانہ مصطفیٰ آباد للیانی کوئی جگہ ہے جی قصور میں، جہاں ایک ایس ایچ او صاحب ہیں تھانہ مصطفیٰ آباد کے، انہوں نے جا کے ریڈ کیا اور ایک فارم ہاؤس پہ، اور وہاں سے انہوں نے کوئی 25 خواتین اور 30 مرد اتنے گرفتار کیے، اور ایف آئی آر کے مطابق جو ہے انہوں نے جب وہ گئے وہاں انہوں نے ریڈ کیا مخبر کی اطلاع پر، اور خاص طور پہ وہ جو پڑتال جرائم میں پھر رہے تھے جیسے کہ سٹوری ہوتی ہے، تو انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے وہاں ریڈ کیا تو انہیں پھر یہ خواتین مل گئیں اور ان پہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر بھی میں نے پڑھی یار، عجیب مبہم قسم کی ایف آئی آر ہے، جس میں وہ کہیں بھی ذکر نہیں کر رہے کہ اگر شراب برآمد ہوئی تو وہ کس سے نکلی ہے، کس کے قبضہ میں تھی، اگر کوئی اور دیگر کوئی ایسی چیز تھی وہ کس کے قبضہ میں تھی، بس نام لکھ دیے سب کا، اور گاڑیاں 20-25 گاڑیاں قبضے میں لے لی، ان کی موبائل فونز، ان کی جیب میں پیسے جو بھی تھا وہ پھر قبضے میں لے لیا گیا، اور بعد میں کس طرح ان کی بندر بانٹ ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ پولیس کے لیے سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ اور کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ اس ٹائپ کی پارٹی ہیں۔ ناظرین، جنوبی پنجاب میں تو ایسی پارٹیاں بہت کم ہوتی ہیں، اور جن گھروں میں ہوتی ہے وہاں تو پولیس جانے کی ضرورت ہی نہیں کرتی۔ میں بہت سے ایسے فارم ہاؤسز اور اعلیٰ افسران اور سیاستدان کے گھر بتا سکتا ہوں جہاں اس ٹائپ کی پارٹیاں ہوتی ہیں اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، پولیس والے باہر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ ان جو فارم ہاؤس کے جو مالک ہیں ان کی شاید انبن ہو گئی کسی طریقے سے پولیس کے ساتھ، ویسے تو کئی عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور انہی کے زیر سایہ ہو رہا ہوگا ایس ایچ او صاحب کے، لیکن ابھی انہیں شاید پیسے نہیں ملے یا انہوں نے کچھ جو ڈیمانڈ کی ہوگی وہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ جا کے ریڈ کیا۔ اس پہ ہم بعد میں بحث کرتے ہیں سارے مقدمے پہ کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور سچا لاہور کا واقعہ سناتا ہوں جی۔ آج سے کوئی 2 مہینے پہلے یہ وقوع ہوا تھا، اور میں اس کا شاید عینی شاہد بھی ہوں۔ بہت سی چیزیں میرے سامنے ہوئی جس کی وجہ سے میں دوستوں کو سنا رہا ہوں۔ اب میں کسی افسر کا نام نہیں لوں گا اور نہ ہی میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا، بٹ جو ہوا وہ بہت برا ہوا۔ ناظرین، جب پولیس کے مخبر جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں پولیس افسران کو کہ فلاں جگہ پہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، شیشہ پارٹی ہو رہی ہے، تو پہلے تو یہ کہتے ہیں جی ہونے دو، جب سب اکٹھے ہو جائیں پھر آپ نے ہمیں انفارم کرنا ہے، اور انہی میں مخبر ہوتے ہیں جو پارٹی کرا رہے ہوتے ہیں، انہی میں مخبر ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو چوکیدار یا کچھ اور لوگ جو پولیس کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ آ جاؤ جی گیم بن گئی ہے تو مودی بڑے نے جی آج تسی دیکھو گے تھوڑا چنگی پیسے لبن گے۔ رات کے میں بڑے آرام سے بتا سکتا ہوں کہ لاکھوں روپے کی گیم ہوتی ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ جی فلاں ایک بلڈنگ میں جو وہاں یہی شیشہ پیا جا رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہیں، تو پولیس نے وہاں ریڈ کیا جی، اور ریڈ کے دوران ہی اب وہ اپارٹمنٹس ہیں سارے، اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق یہ اپارٹمنٹ جو ہیں یہ رینٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں ان ایسی پارٹیوں کے لیے، یا ویسے بھی لوگ لے کے رہتے ہیں، جیسے فرنشڈ گھر ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ آپ کو ملتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ تو اب یہ لاہور میں بڑا عام ہو گیا کہ فرنشڈ گھر بھی آپ کو مل جاتے ہیں، آپ لے جائیں، پیسے دیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو آپ لے سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں اور دیگر جو جگہ ہیں ان پہ ایسے آپ کو اپارٹمنٹ یا فلیٹس مل جاتے ہیں، گھر بھی مل جاتے ہیں۔ فارم ہاؤسز تو ویسے آپ کو مل جائیں گے کسی بھی پارٹی کے لیے، آپ انہیں پیسے دیں اور فارم ہاؤس لیں، کرایہ آپ کو دینا پڑے گا جی، باقی سب چیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔
اب اس میں جب پولیس نے ریڈ کیا تو اس میں کسی اور ایک اپارٹمنٹ میں تو انہوں نے ریڈ کیا، انہیں اطلاع تھی. ساتھ ہی جب پولیس گھومتے ہوئے تیسری منزل پہ آئی تو وہاں انہیں ایک کمرے میں ایک دوست تھے، چند 7-8 دوست تھے جی، وہ اکٹھے ہوئے. اب میں وہ یونیورسٹی فیلوز ہیں، یونیورسٹی فیلو سارے پڑھے لکھے لوگ جی، سالہ اعلیٰ ان کی جابز ہیں اور سارے باہر رہتے ہیں اس ملک سے جی. وہ وہاں آئے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے. اب ان کی کلاس فیلوز 2-3 لڑکیاں بھی تھیں جو شاید اب مائیں بن چکی ہیں، وہ بھی تھیں، اور سب اکٹھے ہو کے خوشگپیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. اور اس پہ بھی پولیس نے ریڈ کیا اور وہاں ایک شیشہ مل گیا. اب شیشہ پینا یہاں پاکستان میں جرم ہے جی، جبکہ پوری دنیا میں شیشہ کیفے ہیں. آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ کہیں اور دیگر ممالک میں چلے جائیں تو کہیں آپ کو روکا نہیں جاتا. ایک مخصوص جگہ ضرور بنا لی جاتی ہے، یہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے شیشہ پیتے ہیں جی. دبئی میں شراب کلبوں میں عام ہے، سعودیہ میں بھی اب مکہ مدینہ کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ جو ہے پہلے بھی ملتی تھی، اب بھی مل رہی ہے وہاں. اور اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہاں کے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں جی، سب کو پتہ ہے. اچھا ناظرین، اب ریڈ ہوا تو وہ بیچارے بھی قابو آ گئے، ساتھ ان کو بھی لے کے آ گئے. اور اسی طرح ان کے ساتھ وہ 40-50 عورتیں، 40-50 ٹوٹل لوگ، جس میں 20-25 عورتیں اور باقی مرد اور وہ سارے بھی. اب ان کو وہ کہتے رہے جی کہ ہم تو علیحدہ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس وقت کون سنتا ہے؟ کانسٹیبلز جو ہیں وہ ایک دفعہ گھس جائیں کسی اپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد وہ ایک ایک چیز سونگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز مل جائے. وہاں سے کچھ نہیں ملا اور نہ ہی اس پارٹی سے کچھ ملا انہیں، تو بس گیر گار کے ان کو لے آئے. اور اس دوران آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو کانسٹیبلز نے پیسے لے کے وہیں چھوڑا، اور کچھ کو موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا کیونکہ ویگنز میں جگہ نہیں تھی، موٹر سائیکل پہ بٹھا لیا اور راستے میں سودے بازی ہوئی. 70,000، 80,000، 1 لاکھ، جس کا جہاں لگا اس نے وہ چھوڑ دیا. ایک بندے کو تو یونیفارم پہنا کے کانسٹیبل کی وہ اسے بھجوایا گیا، جو کہ مجھے بعد میں پتا چلا. اب ناظرین، مجھے اس سے نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے پکڑا، آپ کچھ جہاں غلط ہو رہا ہوتا ہے آپ کریں، آپ ریڈ کریں، آپ پکڑیں، لیکن آپ یار سنی اور سکی کا خیال تو کر لینا یار. جو صحیح لوگ وہاں کوئی حرکت کر رہے ہیں ان کو پکڑیں، ساتھ میں دوسروں کو بھی آپ لے جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا. اور ان کے ساتھ جو بدزبانی پھر وہاں کی جاتی ہے ان خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. ہر آنے والا پولیس کانسٹیبل یوں منہ اس کا دیکھے گا، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور اب سارے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان طرح طرح کے جملے، اچھا کیا کرنے گئے تھی تسی، اچھا پھر تسی کی کر رہے سی، پھر تسی بھوسوں کے نار کر رہے سی. تو یہ ساری باتیں یہ وہاں ہوتی ہیں جی، اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو بچیاں جو اچھی فیملیز کی تھیں یا ہیں، جو وہاں جاتی ہیں، پارٹی کرنا ایک علیحدہ ہے کہ جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی آپ لے کے آ گئے اور ان کو ان کے ساتھ ہی جگڑ دیا. اب ان سب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے پوچھا بھی یہ جو 50 بندے آپ پکڑ کے لائے ہو یہ کدھر تھے؟ انہوں نے کہا جی ایک کمرے میں جب ہم گئے تو ایک کمرے میں 7ویں یا 6ٹھی منزل پہ ایک کمرہ تھا، ہمیں اسپیکر کی آواز آئی، لاؤڈ اسپیکر کی اونچی آواز میں جی ڈیک بج رہا تھا. ہم گئے تو انہوں نے یہ ہمیں پتہ چلا جی اندر پارٹی ہو رہی ہے. 50 لوگ 14x15 یا 14x20 کے کمرے میں بیٹھے ہوئے شیشہ بھی پی رہے تھے، نازیبا حرکات بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے تھے جو پولیس چاہ رہی ہے جی. پھر انہیں پکڑ کے لے آئے اور مقدمہ جو درج ہوتا ہے آخر میں وہی ہوتا ہے جی کہ 188 یعنی 144 کے خلاف ورزی، 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اب کمرے میں 5 یا 5 سے زیادہ لوگ، یا کوئی ایکٹ لگا ہوگا کہ شیشہ پینے پہ 144 لگی ہوگی، اور شیشہ ایکٹ آ گیا جی اس میں، اور اس کے ساتھ آ گیا آپ کا کہ ڈیک بج رہا تھا اور بس اس پہ گرفتار کر لیا. اب آپ نے تو پکڑ کے چھوڑ دیا، ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ خواتین یا وہ بندے جو کہ صحیح تھے، اس میں کوئی غلط کاری نہیں ہے. پاکستان میں ہی جہاں پارٹی کرنا جرم ہے، اور جرم کرنا بیسکلی جرم تو غریبی ہے نا جی. تو چھوٹی یہ تھوڑے بہت لوگ جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اس ٹائپ کی پارٹیاں، وہ پھنستے ہیں، بڑے بڑے پارٹیوں والے تو نہیں پھنستے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس واقعے جو مصطفیٰ آباد میں ہوا ہے جی. اب مصطفیٰ آباد والا قصور والا جو واقعہ ہے اس پہ پھر ایس ایچ او صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا، جس نے ویڈیو بنائی. اب وہ دیکھیں نا جی، ویڈیو وہ دکھا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں بال ہٹاؤ،
چہرہ دکھاؤ، اور لیڈی جو پولیس آفیسرز ہیں یا کانسٹیبلز ہیں وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اسی طرح پھر بال ہٹا کے ویڈیو مردوں کی، وہ پڑھے لکھے یار مجھے لگ رہے ہیں بچے سارے. اب کس ٹائپ کی پارٹی تھی، کیا تھا وہاں، کیا ہو رہا تھا، یہ ایس ایچ او صاحب بتائیں گے. لیکن پھر اگر پکڑ لیا آپ نے، چلیں کر لیا جی لیگلی. وہ میں نے ڈی اے جی صاحب کا بھی، آر پی او صاحب کا بھی ایک دیکھا ایک صحافی کے جواب میں، انہوں نے کہا جی بالکل لیگل کام کیا تھا بٹ انلیگلی ان کو پھر ان کی جو تصاویر بنا دی گئیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے ہوئے. یار میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے. اب ایف آئی آر میں وہی جیسا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ شراب بھی پکڑی گئی، ان کے پاس اور بھی بڑی چیزیں تھیں، شیشہ بھی تھا، اور ساتھ پھر آپ نے ان کو گرفتاری ان پہ برآمدگی کیوں نہیں ڈالی؟ اچھا وہ جوڑے بھوسو قرار بھی کر رہے تھے آپس میں جی، اور ان کا نہیں پتہ کون کس سے کر رہا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ پولیس نے ان کو بھی ڈسچارج کر دیا کورٹ نے. اب یہ لوگ کہاں جائیں گے اگر یہ سارے جا کے ان پہ ہرجانے کا دعویٰ کریں، ان ایس ایچ او صاحب پہ اور اس پولیس پہ، انکلوڈنگ جو ان کے جو سارے بڑے ہیں، کہ جی آپ نے کیسے یہ کیا؟ جی قانون اس لیے تو نہیں ہے نا کہ آپ اٹھا کے کسی کو گردن سے پکڑیں اور اس کو ڈال دیں آپ اندر، اور بعد میں وہ کورٹ سے ڈسچارج ہو جائے. یعنی ایک دن 1 گھنٹہ نہیں ٹکا، لیکن وہ جو رات ان کی اذیت میں گزری، ان کی ویڈیو وائرل کی گئی جان بوجھ کے، وہ کس کا قصور ہے؟ کیا ان لوگوں کی عزت واپس آ سکے گی؟ پھر ایک خاتون ہیں، کوئی ٹک ٹاکر ہیں یا ڈانسر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو وہاں گئی تھی، ہمیں تو بلایا گیا، دعوت نامہ دیا گیا، آفیشیل دعوت نامہ تھا. اب وہ آفیشیل دعوت نامے جب بانٹے جا رہے تھے تو کہاں تھی پولیس جی؟ کہاں تھے ان کے جو اسپیشل برانچ؟ کہاں تھی باقی ان کی جو ایجنسیز ہیں کہ جی وہ دعوت نامے بانٹے جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جب دعوت نامے بٹ گئے اس کے بعد پھر آپ نے جا کے ریڈ کیا، کیونکہ آپ کو وہاں سے مفاد مل رہا ہے، لاکھوں روپے آپ کو وہاں سے ملیں گے. ایک رات میں لاکھوں روپے آپ نے کمائے ہوں گے صرف اس بات کے کہ جی ہم آپ پہ حوالہ پرچہ دیں گے، وہ جناب کچھ اور ریکوریاں نہیں ڈالیں گے. ہمارے ایک ایس ایس پی ہوتے تھے جی، بعد میں وہ آئی جی بلوچستان بھی رہے، احسن محبوب صاحب جی. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے میٹنگ میں کہ مجھے پتہ ہے کہ پولیس والے کیا کرتے ہیں. یعنی پولیس والا پرچہ دینے کے پیسے، پرچہ نہ دینے کے پیسے، حوالات میں بند کرنے کے پیسے، حوالات میں نہ بند کرنے کے پیسے، جوتے مارنے کے پیسے، جوتے نہ مارنے کے پیسے، پولی ایف آئی آر دینے کے پیسے، سخت ایف آئی آر دینے کے پیسے، اسی طرح پولا چلان کرنے کے پیسے، پولا سخت چلان کرنے کے پیسے. اب یہ پولا اور سخت چلان بھی ہے، وہ کہتے ہیں اکثر جی اور سی جی بس ہمیں پولی جی ضمنی لکھ دیں گے. تو یہ سارا کچھ اسی محکمے میں ہو رہا ہے. یہ آج سے کچھ 50 سال 60 سال پہلے، 70 سال بھی یہی ہوتا تھا، اب بھی وہی ہوتا ہے. یعنی سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ جو اس وقت لاہور میں ہے وہ اس ٹائپ کے جو پارٹیز ہیں ان کو پکڑنا اور پیسے کمانا، ایک ہی کی رات میں لاکھ روپے آپ نے کمانا اور اپنے تعلقات بھی بنا لینے. پراسیکیوٹر جنرل ہیں جی فراد شاہ صاحب، ان کا بھی میں نے انٹرویو سنا، وہ بڑی کاوش کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ٹائپ کی تو کوئی قانون بنا دے جناب. اگر ایس ایچ او یا کوئی پولیس آفیسر اس ٹائپ کے بیہودہ ریڈ کرے جس کو وہ ثابت ہی نہ کر سکے کورٹ میں ایک لمحہ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، تو جو 24 گھنٹے انہوں نے اذیت میں گزارے یا جتنے گھنٹے وہ اولاد میں بند رہے، تو اس کا حساب اس ایس ایچ او سے یا اس پولیس آفیسر سے لینا چاہیے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. ایسا قانون ہونا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہے کہ ہمارے سینئر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایس ایچ او کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے، جو ڈی ایس پی کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. چیک تو کچھ ہے ہی نہیں، چیک تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے کسی پہ اس وقت، اور بس چل رہا ہے. تو میں نے کہا جی کافی لوگ اس پہ بلاگ کر رہے تھے، میں آپ کو اس کی بتاؤں کہ کس طرح ہوتا ہے یہ جو ریڈ ہوتے ہیں. اور اب بھی روزانہ یہ ریڈ ہو رہے ہیں لاہور میں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں تو نہیں ہوتا، بڑے شہروں میں روزانہ اس ٹائپ کے ریڈ ہوتے ہیں. اور ان فارم ہاؤسز پہ ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ ہوتے ہیں جو ان کو یا دعوت پہ بلاتے نہیں ایس ایچ او صاحب کو، یا پھر پیسے نہیں دیتے. جی بہت بہت شکریہ.